شاہد ماتغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد اللہ جل مجدہ کی توفیق اور عطا سے آج ہم اس جامعہ کے اندر استاد العلماء سند المدرسین حضرت علامہ مولانا مفتی محمد رفیق چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس سراپہ قدس میں شریک ہیں۔ عزیزان محترم، خطاب تو آپ حضرات جانتے ہیں کہ خطیب العصر، واعظ نکتہ دان، محبوب العلماء والصلحاء حضرت علامہ پیر حامد سرفراز قادری رضوی دامہ اقبالہ کا ہوگا۔ استقبالیہ خطبے کے دور پر چند گزارشات آپ کے سامنے کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، بے شک علم سے درجے بلند ہوتے ہیں۔ ایمان اور علم ایسی نعمتیں ہیں جو درجات کو بلند کرتی ہیں۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ جو جامعہ ہے جس کا نام جامعہ عربیہ فیضان رسول ہے، یہ فیضان رسول یہاں چمکتا دمکتا نظر آتا ہے۔ اس جامعہ کا نام اسم و مسمہ ہے۔ مجھے کئی بار استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد رفیق چشتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے گفتگو کرنے کا موقع میسر آیا۔ خیر، میں کوئی مہمان تو نہیں ہوں، میزبان ہوں۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ حضرت علامہ مولانا قاری نور محمد فاروقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت کے برادر اکبر ہیں، ان سے جو ہمارا تعلق ہے، محبت کا رشتہ ہے، الحمدللہ وہ آج بھی قائم ہے اور قیامت تک قائم رہے گا۔ تو حضور والا استاد العلماء کی خوبصورت یادیں، ان کی محبتیں ہم لوگ بھلانا بھی چاہیں تو نہیں بھلا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اس کی آپ تفاسیر کو پڑھیں تو اس کے اندر آپ کو معلوم ہوگا عالم کے اندر جو چیزیں جھلکتی ہوئی نظر آتی ہیں وہ پہلی چیز کیا ہے؟ خشیت کا ہونا، اس کے بعد عمل کا ہونا، عجز کا ہونا، انکساری کا ہونا، ادب کا ہونا۔ اس منبر پہ بیٹھ کر مجھے یہ کہنے میں کوئی ملال اور تردد نہیں، یہ ساری شانیں اور خوبیاں حضرت علامہ مفتی محمد رفیق چشتی صاحب کے اندر نمایاں نظر آتی تھی۔ اور آپ حضرات اس بات کے گواہ ہیں، آج کسی آدمی کو منبر پہ سپیکر پہ بولنا آ جائے، اس کی کیفیات عجیب ہو جاتی ہیں، وہ اپنے آپ کو حرف کل اور حرف آخر سمجھنے لگ جاتا ہے۔ مگر ہمارے علماء، جن کو علماء ربانیین کہا جاتا ہے، علماء حقہ کہا جاتا ہے، ان کی یہ شان اور ترہ امتیاز ہے، ایک چھوٹا سا طالب علم بھی ان کے سامنے گفتگو کرے تو وہ چہرے پر ایسی کیفیت بنا کر سنتے ہیں جیسے ابھی یہ سن رہے ہیں۔ یہ اصاغر نوازی نہیں تو اور کیا ہے۔ عزیزان محترم، حضرت صاحب مفتی صاحب کی بلا ان کے سامنے جتنی دفعہ مجھے گفتگو کرنے کا 12 موقع میسر آیا تو وہ ہر بات کو ایسے سنتے جیسے ابھی سن رہے ہیں، حالانکہ جن کی ساری زندگی پڑھتے پڑھاتے گزر گئی۔ وہ ایک درویش صفت انسان، وہ ہمہ وقت محبوب علیہ السلام کی محبت میں گم رہنے والے شخص اور رجوع اللہ کا وہ مصداق نظر آتے تھے، اور اس جامعہ کے ساتھ ان کا پیار، اس خانقاہ کے ساتھ حضرت بابا لال شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے محبت، اولیاء کرام سے پیار ایک دیدنی تھا۔ ان کی زبان پر ہم نے کبھی کسی کا شکوہ نہیں سنا، کسی کے بارے میں کوئی تحقیر امیز کلمات نہیں سنے، کسی کے بارے میں کوئی گلہ شکوہ یا حسد کرنے کی باتیں نہیں سنی۔
یا ان کی زبان پہ قرآن کی آیات کو سنا ہے یا تفاسیر کو بیان کرتے ہوئے سنا ہے یا محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو بیان کرتے ہوئے سنا ہے۔ ان کے پاس اگر بندہ بیٹھ جاتا تو اس کو علم سے پیار ہو جاتا، وہ علم سے محبت کرنے لگ جاتا۔ یقین کیجئے ایسے علماء جو تصوف بیان کرنے والے ہوں، یقین فرمائیں ان کی زیارت کرنے سے دل مزکہ مصفہ اور مجلہ ہو جایا کرتے ہیں۔ ان کی محبتیں، ان کا خلوص، ان کا پیار دیدنی تھا۔ اور یاد رکھیں یہ ایسے نہیں ہوتا، اس میں نیات کا اور حسن عقیدہ کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ آپ حیران ہوں گے، ایک شخص دنیا میں آتا ہے، عمر بھی 55 سال اس کی ہے، جو کہ 450 ہجری میں پیدا ہوتا ہے، 555 ہجری میں اس کا وصال ہوتا ہے۔ وہ حضرت امام غزالی، دنیا کا وہ عظیم شاہکار، ایک مرتبہ ایسا ہوا، بادشاہ کا نام نظام طوسی ہے، مدرسے کا نام بھی نظامیہ ہے۔ وہ رات کو بھیس بدل کے مدرسہ کے اندر آتا ہے، جامعہ کے اندر آتا ہے۔ کسی نے کہا حضور والا یہاں پہ جو علم حاصل کرنے والے لوگ ہیں یہ مختلف نیات اور مختلف طبیعتیں رکھتے ہیں، ان پر بڑا خرچہ ہوتا ہے۔ تو یہ بادشاہ بھیس بدل کے آتا ہے اور آ کے بچوں سے سوال کرتا ہے، بچوں تم دور دراز سے آئے ہو، گھر بار چھوڑ کے آئے ہو، بتاؤ تمہارے پڑھنے کی نیت کیا ہے؟ تو ایک بچہ کہتا ہے میرا باپ قاضی تھا، میں بھی قاضی بننا چاہتا ہوں۔ ایک بچے نے کہا میرا باپ عالم تھا، میں عالم بننا چاہتا ہوں۔ ایک بچے نے کہا میں پڑھ لکھ کر بادشاہ کا سفیر بننا چاہتا ہوں، ان کے مصاحبین میں آنا چاہتا ہوں۔ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ یہ نظام طوسی دل میں سوچنے لگا، بڑا خرچہ کر رہے ہیں مدارس پر، ایسا کرتے ہیں مدارس کو بند کر دیتے ہیں، اب کوئی مدرسہ نہیں ہوگا، سب سے پہلے یہ جو جامعہ نظامیہ ہے اس کو بند کرتے ہیں جو بغداد شریف کے اندر ہے۔ ابھی بادشاہ مایوس ہو کے جانے لگا تھا، دیکھا دروازے کے پاس ایک حسن و جمال کا پیکر نوجوان بیٹھا ہوا ہے اور بڑی چہرے پر وجاہت ہے، وجیح شکل کا ہے۔ وہ نوجوان کو دیکھ کے بادشاہ اس کے قریب جاتا ہے اور پوچھتا ہے بیٹے میری طرف دیکھو۔ وہ کتاب بینی میں مصروف تھے، وہ مطالعہ کر رہے تھے، کبھی وہ دیا جلاتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، عبارات یاد کرتے ہیں، العلم بالتکرار کے ساتھ تکرار کرتے ہیں، پھر بند کر دیتے ہیں، دیا بند ہو جاتا ہے، پھر وہ روشنی جلاتے ہیں، پھر پڑھتے ہیں۔ بادشاہ وقت نے پوچھا یار مجھے دیکھو تو صحیح، کوئی تم سے سوال کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس شخص نے کیا جواب دیا، ابھی دور طالب علمی ہے، کتاب بینی کا حق رکھتا ہوں، یہ چھیننا نہیں چاہتا، ابھی چہرے پڑھنے کا وقت نہیں آیا۔ توجہ نہیں فرما رہے آپ، سبحان اللہ میں تو نہیں کہتا، لیکن حضرت صاحب جب آئیں گے تو آپ کو سبحان اللہ کہنی پڑے گی، کیونکہ ان کا صبر بھی دیکھیں، ان کی محبت بھی دیکھیں۔ ہم نے عرض کیا آپ تشریف لے آئے، یہ ان کا بڑا پن ہے۔ یقین کریں جو عزت والے ہیں وہی عزت دیا کرتے ہیں، جو عظمت والے ہوتے ہیں وہی چھوٹوں کا مان رکھا کرتے ہیں، یہ ان کی اصاغر نوازی ہے۔ عزیزان محترم کیا فرماتے ہیں، ابھی مطالعے کا وقت ہے، کتب بینی کا وقت ہے، جب میں چہرے پڑھنے کا وقت آئے گا تو پھر تمہاری طرف دیکھوں گا، ابھی نہیں دیکھتا، ابھی نہیں دیکھتا۔ کہنے لگے تھوڑی سی دیر کے لیے دین کا مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں، سائل بن کے آیا ہوں تمہارے دروازے پہ، مجھے دیکھو تو صحیح۔ اس بچے نے ایسے دیکھا، کہنے لگے صرف ایک بات کا جواب دے دو، یہ جو تم دین سیکھ رہے ہو تیری نیت کیا ہے؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ یہ جو دین پڑھ رہے ہو، کتابیں پڑھ رہے ہو، یہ اتنا آسان نہیں ہے، تیری نیت کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، وہ تو نہیں جانتا تھا یہ بادشاہ وقت ہے۔ اس نے کہا جس مالک نے مجھے پیدا کیا، جس نے مجھے پیدا کیا، مجھے دیکھنا سکھایا، بولنا سکھایا، میری تخلیق کی، میرے عیب و نقائص پہ پردے ڈالتا ہے، مجھے رسوا نہیں ہونے دیتا، اس رب کی رضا کو تلاش کر رہا ہوں۔ یہ ملتی تب ہے جب بندہ صاحب علم ہو، علم کے بغیر اس کی معرفت نصیب نہیں ہوتی۔ تو میں اس کی رضا کے لیے علم حاصل کر رہا ہوں۔ وہ بادشاہ وقت کہنے لگا اللہ کا شکر ہے میں طلباء سے مایوس نہیں ہوا، ایک ایسے طالب علم نے میری ڈھارس بندوائی ہے جو اللہ کی رضا کے لیے علم حاصل کر رہا ہے۔ کہنے لگا جامعہ نظامیہ کو بند نہ کرو، بلکہ اس
نوجوان کے اس جملے کی وجہ سے بغداد کی گلی کوچے کے اندر اتنے مدرسے بنا دو، ہر طرف قرآن پاک پڑھنے کی آوازیں آئیں، ہر طرف محبوب علیہ السلام کی احادیث مبارکہ پڑھنے کی آوازیں آئیں۔ تو یارو اگر آپ ناراض نہ ہوں تو ذرا توجہ کیجئے، اس ایک طالب علم کی نیت اچھی تھی، اللہ کی رضا کو تلاش کرنے کی تھی کہ گھر گھر گلی کوچہ کے اندر مدارس بنے جا رہے تھے۔ وہ کوئی عام بندہ نہیں تھا، وقت کا جس کو امام غزالی کہتے ہیں وہ غزالی تھا۔ غزالی کی وجہ سے گھر گھر میں مدارس بنے ہیں۔ تاریخ یہ بار بار ہمیں دہراتی ہے، یا وقت کا غزالی ہو تو مدارس بنتے ہیں، یا وقت کا غزالی زمان ہو تب مدارس بنتے ہیں۔ آخر کوئی وجہ تو ضرور ہے نا، وہ غزالی تھے، ان کی وجہ سے مدارس بنے، اور اس ملتان کی دھرتی میں غزالی زماں ہیں جن کی وجہ سے مدارس بن رہے ہیں، اور پھر مدارس سے اب تو یونیورسٹی تک بات چلی گئی ہے، اور یہ بات آگے سے آگے تک چلی جائے گی۔ یاد رکھنا، یہ جو اچھی نیات ہوتی ہیں یہ نسلوں تک فائدہ دیتی ہیں۔ یاد رکھیں، الذین اوتوا العلم درجات، اس آیت کے تحت کتنی تفاسیر ہیں، عربی کے اندر اٹھا لیں، وہاں ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا، اے سلیمان علیہ السلام، 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز پسند کرو، یا علم پسند کرو، یا دولت پسند کرو، یا بادشاہت پسند کرو، جو ان تینوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز کا انتخاب کرو تیرا رب تجھے عطا کر دے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ اب جب آپ سے یہ پوچھا گیا حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہ ان تینوں چیزوں میں کوئی ایک چیز پسند کرو، علم، دولت یا بادشاہت، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ باری تعالیٰ مجھے علم پسند ہے، علم کی دولت سے مجھے نوازا جائے۔ اور پھر چشم فلک نے دیکھا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے علم کو پسند کیا۔ یہ علم کی برکات تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کے ساتھ دولت بھی عطا کر دی اور بادشاہت بھی عطا فرما دی ہے، اور یہ درجے علم سے بلند ہوتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیں، آپ علم کو دیکھیں اور عابد، ان دونوں میں محبوب علیہ السلام فرماتے عالم افضل ہے۔ توجہ ہے آپ کی طرف؟ ہماری محافل کے اندر تربیت کا یہی فقدان ہوتا ہے کہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کہنے والا کس کی بات کر رہا ہے، قرآن کی بات ہے یا حدیث کی بات ہے، دائیں بائیں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر ہماری محافل کی تربیت اچھی ہو نا، ہم یہ اس نیت سے گھر سے چلیں کہ اگر ایک مسئلہ دین کا ہم سیکھ لیں گے نا، تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا ایک وہ بندہ جو 1000 نفل پڑھتا ہے اور دوسرا دین کا ایک مسئلہ سیکھتا ہے، وہ افضل ہے 1000 نوافل پڑھنے والے سے۔ اور یاد رکھیں، دنیا کے اندر کوئی درجہ، کوئی شعبہ اور کوئی ایسا نہیں جو یہ کہے کہ فلاں شعبے والے چلتے ہیں تو فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ واحد یہ عالم کی شان ہے۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا جب علماء چلتے ہیں فرشتے پر بچھاتے ہیں، مچھلیاں اس کے لیے دعا کرتی ہیں، بعد از وصال بھی دریا اور سمندر کی مچھلیاں دعا کرتی ہیں، چونٹیاں بلو میں دعا کرتی ہیں، عرش کے فرشتے عالم کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور عقائد کی کتابوں میں آپ حضرات پڑھتے ہیں کہ جب کوئی عالم کسی بستی کے اندر قیام کرتا ہے، اس بستی کے اندر 40 دن تک اللہ عذاب کو اٹھا لیتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اگر عالم کسی بستی میں قیام کرے، علامہ تفتزانی نے نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ 40 دن تک اس بستی کے قبرستان میں عذاب نہیں ہوتا۔ تو یارو جس قبرستان میں عالم خود جلوہ فرما ہو، توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات، ذرا عالم کی شان دیکھیں، عالم کی عظمت کو دیکھیں، علم سے درجے بلند ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو دینی علم حاصل کر رہا ہو نا، تو وہ اپنے آپ کو ہمہ قسم کے اعتراضات سے بچائے۔ امداد الباری کے اندر یہ واقعہ نقل ہے، حضرت امام بخاری سفر کر رہے تھے تو ایک بندے نے سوال کر دیا، حضرت یہ بتائیں آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں، کہاں سے آئے اور نام کیا ہے؟ طبعاً یہ علماء بڑے سادہ طبیعت، اور مومن ویسے سادہ ہوتا ہے، تو آپ نے سارا حال حوال سنا دیا، بھائی میرے پاس 600 درہم ہے اور میں نے یہ تھیلی کے اندر رکھے ہیں، جا رہا ہوں پڑھنے کے لیے۔
تو مجھے خرچہ کرنا ہے۔ اب جو یہ پوچھ رہا تھا وہ لوگوں کو ٹھگنے والا اور چکر باز انسان تھا۔ اس نے جب سنا نا تو تھوڑی دیر کے بعد اس نے رونا شروع کر دیا اور کہنے لگا لوگوں میرے پاس 600 درہم تھے اور فلاں رنگ کی تھیلی تھی وہ میں اپنے ساتھ لایا تھا، کسی نے چوری کر لی۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دیکھ رہے ہیں، اس وقت آپ بخاری شریف تصنیف فرما رہے تھے، آپ نے وہ تھیلی نا دریا کے اندر ڈال دی۔ تلاشی شروع ہو گئی، تلاشی کرتے رہے، جب تھیلی نہ ملی نیچے اتر کے وہ بندہ کہنے لگا حضرت مجھے پتہ ہے کہ آپ چور نہیں ہیں، آپ تو عقیدے کے چوکیدار ہیں۔ توجہ نہیں فرما، آپ چور نہیں، عقیدے کے چوکیدار ہیں، مگر حضور والا بات یہ کہ میں لالچ میں آ گیا تھا، اب وہ مجھے ملا نہیں، تو یہ تو بتائیں وہ آپ نے تھیلی کہاں پھینکی ہے؟ آپ نے فرمایا میں کنارے پہ بیٹھا تھا، دریا میں پھینک دی ہے۔ اس لیے دریا میں پھینکی ہے کیونکہ میں نے محبوب علیہ السلام کی احادیث مبارکہ لکھنی ہے، تو مجھے شک میں ڈال دیتا، لوگ یہ کہتے ہیں یہ چور ہے، اور جو دین کا کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ ٹھگ نہیں ہوتے، وہ چور نہیں ہوتے، وہ دغاباز نہیں ہوتے، وہ کسی کو غلط گائیڈ کرنے والے نہیں ہوتے، وہ مومن ہوتے ہیں، اس لیے سادہ ضرور ہوتے ہیں، پر وفا کا عنصر ان کے رگ و ریشہ کے اندر سرایت کر چکا ہوتا ہے، وہ دغاباز نہیں ہوا کرتے۔ اس لیے میں نے وہ 600 درہم دینار جو تھے وہ پھینک دیے تاکہ میں جو دینی کام کر رہا ہوں اس کے اندر کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو۔ عزیزان محترم یاد رکھیے تصوف کی کتابوں میں ہے کہ علم جو ہے وہ ایک راز ہے، باقی ساری چیزیں آپ حدیث مبارکہ کے اندر بھی آپ دولت کو خرچ کریں وہ ختم ہوگی، لیکن علم کو جتنا خرچ کرتے جائیں گے یہ اتنا زیادہ بڑھتا جائے گا۔ علم جو ہے یہ خرچ کرنے سے بڑھتا ہے، یہ راز ہے جو اس سینے میں آتا ہے جس میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو۔ حضرت محی الدین ابن العربی سے کسی نے پوچھا حضور والا یہ بتائیں علم نافع کون سا ہے اور علم حجاب کون سا ہے؟ تو محی الدین ابن العربی نے فرمایا اگر علم پڑھنے کے بعد اگر تیری طبیعت کے اندر عمل کے وقت بے چینی پیدا ہو جائے کہ عمل کروں، اور تیرے اندر عجز آ جائے، انکساری آ جائے اور تواضع آ جائے، چھوٹوں پہ شفقت آ جائے، بڑوں کا احترام آ جائے، تو سن لے تجھے علم نے نفع دیا ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں نہ آئیں تو پھر تیرے پاس الفاظ ہیں، برکات نہیں، یہی علم جا کے طبیعتوں کے اندر حجاب پیدا کرتا ہے، اللہ جل مجدہ کے قریب نہیں جانے دیتا۔ یاد رکھیے حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ، والدین کی نیت کا بھی عمل دخل بڑا ہوتا ہے بچوں کو پڑھانے میں۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا اصل نام تو تیفور بن عیسیٰ ہے، اصل آپ کا نام بازید ہے، بعد میں بایزید ہو گیا، تو اصل تو تیفور بن عیسیٰ ہے، بازید آپ کا لقب ہے۔ ابھی بچپن کا زمانہ ہے، اپنی والدہ کے لیے پانی لے کے کھڑے رہے، ماں کو نیند آ گئی، جب آنکھ کھلی تو ماں نے دعا کی میرے مالک میں اپنے بچے کو تیرے دین کے لیے وقف کرتی ہوں، اور جا کے ایک قاری صاحب کے پاس بٹھا کے آئیں کہ میرے بیٹے تیفور کو علم بڑھاؤ۔ یہ قرآن پاک کا حفظ کرنے لگے، قرآن پاک پڑھنے لگے، وقت گزرتا گیا، ایک دن ایسا ہوا پڑھاتے ابھی عالم مکمل نہیں ہوئے تھے، دینی عالم مکمل نہیں بنے تھے، درمیان میں پڑھ رہے ہیں، عرصہ گزرا تو ایک دن دل نے کہا کہ بسطام کی گلیوں میں جاؤں، عرصہ ہو گیا اپنی اماں جی کی زیارت کروں۔ جب وہ آتے ہیں نا گھر تو صبح کا وقت تھا، تہجد کی نماز کا وقت تھا، تہجد کا وقت تھا، اماں جان اٹھی ہوئی تھی۔ اچھا آپ نے دروازے پہ دستک نہیں دی، ادب دیکھیں، ادب انسان کو اس مقام تک پہنچا کے جاتا ہے شاید علم بھی نہیں لے کے جاتا۔ الفاظ والے بڑے لوگ مل جائیں گے لیکن جن کے پاس الفاظ کے ساتھ برکات ہوں گی وہ لوگ وہی ملیں گے جن کی طبیعتوں میں ادب ہے، عاجزی ہے، انکساری ہے، اور یہ تب ہوگی۔ علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ جب کسی کو حدیث پاک پڑھاتے نا، اس کے سر کے اوپر دستار فضیلت باندھی جاتی تو علامہ فضل حق خیر آبادی ایک جملہ کہتے تھے ہر طالب علم کو، فرماتے بیٹے ہم نے الفاظ تمہیں پڑھا دیے ہیں، اس کی برکات کسی اللہ والے کی جوتیاں اٹھانے سے نصیب ہوتی ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں، آج تک ان کا نام زندہ ہے اس لیے کہ ان کی نگاہ کے اندر علم کے ساتھ برکات بھی ہیں، ادب کی وہ دولت رکھتے ہیں۔ فرمایا بیٹے ہم نے پڑھا دیا، علم پڑھا دیا، الفاظ پڑھا دیے، برکات کسی اللہ والے کی جوتیاں اٹھانے سے آئیں گی۔ آپ حضرات اس بات کے گواہ ہیں۔ اشرف علی تھانوی نے ایک بات لکھی ہے، میں آپ کی توجہ کرانا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ جنید بغدادی بیٹھے ہوئے تھے آنکھیں بند کر کے،
आंखें बंद करके बैठे हुए थे तो अचानक आपने आंख खोली तो सामने कुत्ते पर नज़र पड़ी। अब ये कोई सूफ़ी जानता है कि मुराकबे की कैफियत क्या होती है। मुराकबा है रकीब होना, निगहबान होना, अपने नफ्स का निगहबान होना, और रजूए इल्लाह का नाम मुराकबा है। यानी सबसे तवज्जो हटा के उस मालिक हकीकी की तरफ मुतवज्जे रहना, ये मुराकबा है। ये आंखें खोल के भी हो सकता है, आंखें बंद करके भी हो सकता है। तो हज़रत जुनैद बगदादी आंखें बंद करके बैठे हैं, जैसे आंखें खोलते हैं, लिखने वाला थानवी है, कहते जैसे ही आंख खुली सामने देखा एक कुत्ते पर नज़र पड़ी। जैसे ही जुनैद बगदादी की कुत्ते पर नज़र पड़ती है, कुत्ते ने भौंकना बंद कर दिया। जब तक वो कुत्ता जिंदा रहा भौंकता नहीं था, बल्कि वो जहां बैठता बाकी कुत्ते हल्का बना के उसके गिर्द बैठ जाते और उसको तकते रहते थे। अब उसने ये बात लिखी, सूफिया इब्न अरबी के हवाले से भी ये बात करते हैं, इब्न अरबी के हवाले से भी, ये इब्न अरबी के हवाले से भी ये बात है कि उन्होंने भी देखा तो कुत्ते ने भौंकना बंद कर दिया। यहाँ मैं आपकी तवज्जो दिलाने के लिए एक बात करना चाहता हूँ। जुनैद बगदादी ने कुत्ते की तरफ देखा, कुत्ते ने भौंकना बंद कर दिया। अब ये जो अल्लाह वालों की मजलिस संगत में माइयत में रहने वाले लोग हैं, बरमला मैं आपको बबांग दोल ये कह रहा हूँ, इनाम याफ्ता लोग नबीयीन हैं, सिद्दीकीन हैं, शुहदा हैं, सालेहीन हैं, ऐसा है कि नहीं? बोलिए तो सही। ये इनाम याफ्ता लोगों को वो लोग बदज़बानी करते हैं जिन पर किसी अल्लाह वाले की निगाह नहीं होती। ये जो नफ्स है ना इंसान का, इसको कुत्ते से मुशाबत दी गई है। ये कुत्ता जो नफ्स है ना, ये नबीयीन, सिद्दीकीन, शुहदा और सालेहीन को उस बंदे का नफ्स नहीं भौंकता जिस पर किसी अल्लाह वाले की निगाह है। और अकायद आले सुन्नत में आप देखें जितने औलिया हैं, असफिया हैं, अज़किया हैं, नौकबा हैं, नौजबा हैं, कामिलीन हैं, वासलीन हैं, रादीन हैं, मर्दीन हैं, इन सब को आप देखें, इन पर किसी न किसी अल्लाह वाले की निगाह होती है। ये नबीयीन के भी गुलाम है, ये सिद्दीकीन के भी गुलाम है, ये शुहदा के भी गुलाम है, ये सालेहीन के भी गुलाम है, ये कामिलीन के भी गुलाम है, ये वासलीन के भी गुलाम है, क्योंकि ये निगाह इस नफ्स के कुत्ते को किसी पर भौंकने नहीं देती। भाई देखें ना, आप जो है कुरान और सुन्नत का मुताला करें तो आपको पता चलेगा। महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये जो बद नजरी है ना, ये इंसान को कब्र में और ऊंट को हड्डियां तक पहुंचा देती है। यारो आप हर एक को कहते ये सही मेरे बाल को नजर लगी है, दाम तक करो चा, ये बद नजरी लगी पई है, दाम तक करो चा। कभी आपने सोचा है कि बद की नजर अगर कब्र तक पहुंचा देती है तो किसी अच्छे की नजर दायमी हयात भी अदा कर देती है। बस ये दो छोटी बातें अर्ज करके गुफ्तगू ख़त्म कर रहा हूँ। तो हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह 12 साल के बाद दरवाजे पे दस्तक देते हैं। माँ ने कहा मेरे बेटे बायज़ीद, ये हाथों का लमस माँ नहीं बोलती, तवज्जो नहीं फरमाया। ये तोलबा के लिए ये मादर इल्मिया है, ये माँ की गोद में बैठे हुए हैं, तवज्जो है कि नहीं है? अब वो दरवाजे की दस्तक, बायज़ीद बेटे, मेरे बेटे बायज़ीद हो। जी अम्मा जान, आपका बेटा बायज़ीद हूँ। फरमान लगे मेरा तो एक ही बायज़ीद था, मैं तो इल्म पढ़ने के लिए छोड़ आई हूँ, जब तक वो आलिम नहीं बनेगा उसके लिए दरवाज़ा नहीं खोल सकता। तवज्जो फरमा रहे हैं आपके लिए? एक ही बेटा था, वो तो मैं दीन के लिए दे आई। ये कौन सा बायज़ीद है जो मेरे दरवाजे पे दस्तक दे रहा है? वापस चले जाओ, जब तक इल्म की तकमील ना हो इस दरवाजे पे नहीं आना। और फिर चश्मे फलक ने देखा, तावी शरीफ पढ़े, कई शुरुआत बुखारी के अंदर ये बात लिखी हुई है। हजरत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का असल नाम है तैफूर बिन ईसा। जब ये दुनिया से जाने लगे तो कई औलिया को ज़ियारत हुई। जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ये बायज़ीद बुस्तामी का नाम तैफूर बिन ईसा है, क़यामत तक जो मेरा उम्मती इसके नाम को याद रखेगा वो जन्नत में जाएगा, वो जन्नत में जाएगा, वो जन्नत में जाएगा। इल्म से दर्जे बुलंद होते हैं कि नहीं होते? आलिम बने। अब ये तातावी शरीफ आप पढ़ लीजिएगा, उसके हाशिया के अंदर ये लिखा हुआ है कि बायज़ीद को जिसका नाम याद रहेगा तैफूर बिन ईसा, इनका असल नाम है, वो जन्नत में जाएगा। तो यार नबी के ग़ुलामों के ग़ुलामों के ग़ुलामों के ग़ुलामों का नाम याद रखें, बंदा जन्नती हो जाता है। जो सैयदुल अंबिया का अपना नाम याद रखता है वो उसका आलम क्या होगा। हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि मैं जब गया ना महबूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में गुंबद खजरा के सामने, मवाजा शरीफ में गुंबद खजरा की ज़ियारत की, फिर मवाजा शरीफ में मैं खड़ा हुआ
تو اللہ نے میری باطنی آنکھوں کو کھول دیا. جب بھی کوئی سلام کرنے کے لیے آتے نا، عام لوگ آتے تو ان پر وہ انوار و تجلیات کی اس طرح بارش نہ ہوتی، لیکن جب کوئی دینی طالب علم آتا، محبوب کے سامنے کھڑا ہوتا، میں دیکھتا کہ گنبد خضرا سے انوار و تجلیات کی بارش چھن چھن ہو کے اس کے قلب کے اندر داخل ہو رہی ہوتی. کیونکہ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء محبوب علیہ السلام کے وارث ہیں. بس اتنا ہمیشہ یاد رکھیے، جس کے سر پر علم کی وراثت ہو اس کا ادب در حقیقت جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہے. جب آپ کسی عالم کو بلاتے ہیں یا کسی کے پاس جاتے ہیں یا تعلق رکھتے ہیں، اتنا ضرور رکھیے، جب کوئی آپ کا بیٹا کسی کے گھر میں جائے اور کوئی اس کی عزت نہ کرے، آپ تو سلام دعا چھوڑ دیتے ہیں، برادری ختم دیتے ہیں، رشتہ داریاں ختم کر دیتے ہیں. او جی میرا بیٹا تھا، میری دستار اس کے سر پہ تھی، میرے رشتہ داروں نے قدر نہیں کی. کبھی یہ بھی سوچا ہے یہ عالم جو ہے اس کے سر پہ کس کی دستار ہے؟ توجہ نہیں فرما رہے آپ. کاش کہ کوئی عالم اپنی شان کو اور مقام کو سمجھے. میری دعا ہے اللہ جل مجدہ الکریم اس جامعہ کو ہمیشہ شاد اور آباد رکھے. مفتی صاحب کی قبر پہ کروڑ حرامتے ہوں، مقام علیین میں اعلیٰ مقام ہو، محل کرامت پر اللہ فیض فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.